الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے آج کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، کل کے درس میں باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء، ستاروں سے بارش طلبی کا حکم کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو مکمل کر کے ان کے مسائل کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے. چوتھے مسئلے کے اوپر آ کر کے بات ہم لوگوں کی رکی تھی کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان من الکفر ما لا یخرج من الملہ، کفر ایسا بھی ہوتا ہے جو ملت سے انسان کو خارج نہیں کرتا ہے. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص میں جہاں کہیں بھی لفظ کفر وارد ہوا ہے تو اس کفر کا دو معنی ہوگا. لفظ کفر کو دو معنی میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی قسم کہتے ہیں کفر اکبر، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی، اور دوسرا قسم کفر اصغر، جس کا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ملت سے خارج نہیں ہوتا. لیکن کتاب و سنت کے اندر جس کو کفر اکبر کہا گیا ہے، اور یا جس کو علماء نے، سلف کے علماء نے کفر اکبر کہا ہے، اس کے کرنے والے شخص کو آپ بغیر سوچے سمجھے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں آدمی کافر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اس اہم معاملے کو سمجھیے. کیسے نہیں کہہ سکتے؟ یعنی جب تک شروط کفر معین کے اس کے پاس نہ پائے جائیں، اور جتنے موانع ہے، یعنی کفر کا فتویٰ لگانے سے جو چیز مانے ہے، اگر اس چیز کی نفی نہ ہو جائے، تب تک آپ کسی آدمی کو بعین ہی نام لے کر کے کہ فلانا کافر ہے ایسا نہیں کہہ سکتے. اگر وہ مسلمان ہے تو، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے بعض لوگ جو اس کتاب کے رموز سے، اس کتاب کے اسرار سے واقف نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تکفیر ہے، اور اس سے تکفیر کرنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بڑھاوا ملتا ہے. تو وہ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو سمجھتے نہیں، یا کتاب کے روح کو وہ لوگ جانتے نہیں، یا جانتے بھی ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کا خلاصہ نہیں کرتے، اس کو بولتے نہیں ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں انسان کی تربیت کتاب و سنت کے منہج کے اوپر کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز شرک اکبر ہے، جس کے اوپر کتاب و سنت کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز شرک اکبر ہے. ہم کہتے ہیں کہ شرک اکبر ہے، یا شرک اکبر ہے یہ کام جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب کرے. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی ولی سے، کسی فرشتے سے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے اگر وہ استغاثہ کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ کیا یہ استغاثہ کرنے والا آدمی ملت سے خارج ہے؟ ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم اس میں غور کریں گے۔ اگر اس میں تمام شروط پائے جا رہے ہیں اور کفر معین سے جو چیزیں مانع ہے، روکنے والی ہیں، وہ تمام کے تمام مانعات یا موانع کی نفی ہو رہی ہے، تب جا کر کے اس کی تکفیر کی جائے گی، بصورت دیگر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یہی بات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کیا کہا شیخ الاسلام نے، کہا ان من الکفری، بعض کفر ایسے ہیں لا یخرج من الملہ، جس کے کرنے والے کو ملت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو کفر کہا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں جس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے ہوا تھا، یہ 3 چیزیں مثلا نسب کے اندر طعن کرنا، کسی کے نسب کے اندر عیب جوئی کرنا، یہ کفر اکبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نوحہ کرنا، یہ بھی کفر اکبر نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق استسقاء بالانواء کا ہے، یعنی ستارے سے بارش طلب کرنے کا ہے، تو کبھی یہ کفر اکبر ہوگا اور کبھی یہ کفر اصغر ہوگا اور کبھی یہ کفر نعمت ہوگا، کبھی یہ کفر خفی ہوگا۔ اس کی باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ باتیں آ چکی ہیں۔ چلیے مسئلہ نمبر 5۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 5، اصبح من عبادی مومن بی وکافر، کے نتیجے میں بعض لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہاں کہہ رہے ہیں بسبب نزول النعمہ، کہتے ہیں 5واں نمبر مسئلہ ہے اصبح من عبادی مومن بی وکافر بسبب نزول النعمہ، نعمت کے نزول سے بعض لوگ مومن ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے جی؟ کیسے بولیے؟ جو اللہ کی نسبت یہاں نعمت سے کیا مراد ہے یہ بتائیے؟ بارش، نعمت سے مراد بارش ہے۔ بارش جب نازل ہوا، بعض لوگ مومن ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے فضل سے بارش ہوئی، یہ لوگ مومن ہو گئے الحمدللہ۔ اور جن لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں سیارے کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، اللہ رب العالمین کی نعمت کا کفر کرنے والے ہو گئے۔ اور نعمت سے مراد یہاں پہ بارش ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کفر سے مراد اکثر کفر نعمت ہے، کفر نعمت ہے۔ اور اسی کفر نعمت کو کیا کہتے ہیں جی؟ کفر خفی، کہ خیر کی نسبت مخلوق کیا کرے؟ قلب کے غفلت کے ساتھ حقیقی منعم سے ہٹا کر کے دوسرے کے جانب کر دے، یعنی حقیقی طور پر بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب ایک آدمی کا دل اللہ تعالی سے کلی طور پر غافل ہو گیا اور اس نے غفلت کی اس عالم میں نزول بارش یا بارش کے نزول کی نسبت کس کے طرف کر دی؟ ستارے کی طرف کر دی، تو یہ کیا ہوگا؟ کفران نعمت ہوگا۔ اور اسی کو کفر خفی کہتے ہیں، جو انسان لفظ کے ذریعے سے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن لفظی طور پر وہ اللہ رب العالمین کے نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی طرف کر رہا ہے۔ اور یہی اکثر ہوتا ہے جی، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اس باب کے اندر اکثر جو بات سمجھ میں آتی ہے یا جس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے گا وہ یہی ہے۔ عام طور پر آدمی یہ سب معاملے میں دھیان نہیں دیتا ہے جو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں 6، اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے۔ پھر سے پڑھیے۔ اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے۔ ہاں، ایمان کی حقیقت کے اوپر آدمی کو غور کرنی چاہیے۔ کب؟ جب بارش کا نزول ہو، جب بارش نازل ہونے والا ہو، تو اس وقت آدمی کو، یا بارش نازل ہو تو اس وقت آدمی کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ مسلمان آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بارش یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ بارش کی بوندیں برسانے والا بھی ہے, اس کو بنانے والا بھی ہے, اور اس کے سبب کو جو بدلیاں ہیں اس کو بنانے والا بھی ہے, اس کو چلانے والا بھی ہے. تو اس نعمت کی نسبت وہ حقیقی نعمت کے دینے والے کی طرف کرے اور کہے مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ, اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم بارش برسائے گئے. تو اعتقاد یعنی اچھے اعتقاد کے ساتھ اچھے لفظ کو بھی جمع کرے. خالی اعتقاد اچھا ہے اور لفظ زبان سے دوسری بات نکل رہی ہے تو یہ بات مناسب اور درست نہیں ہے, بلکہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہیے. چلیں 7 اس مقام پر کفر کی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ معمولی سی بات کہنے سے انسان مومن ہو جاتا ہے یا کافر. بالکل اس مقام کے اوپر یعنی بارش کے نزول ہونے کے وقت اس مقام سے یہ مراد ہے, اس مقام کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آدمی معمولی سی بات میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کب؟ جب آدمی اللہ رب العالمین کی نعمت کی نسبت ستارے کی طرف کر دیتا ہے, اور وہ تمام تفصیل جو آپ کے سامنے گزر چکی ہے, کب وہ کفر اکبر ہوگا, کب کفر اصغر ہوگا, کب کفر خفی ہوگا, اور کب وہ کفر نعمت ہوگا. جی 8 یہ کہنا کہ فلاں نچتر صحیح و سچ یعنی مفید ثابت ہوا, اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ انتہائی غلط بلکہ کفر ہے. بالکل جو آدمی یہ کہتا ہے مطرنا بنو کذا, یا یہ کہتا ہے صدقنا نو, فلاں ستارہ سچ ثابت ہوا, فلاں ستارے کا نکلنا یہ سچ ثابت ہوا, ہاں فلاں ستارے کے نکلنے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی, یہ ستارہ نکلنے کے بعد تو بارش ہو جانی چاہیے تھی. اگر ایسا اس طرح کا آدمی کرتا ہے, یہ ستارہ جھوٹا ثابت ہوا, یہ ستارہ سچا ثابت ہوا, اس طرح کی بات آدمی یہ کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے, اور اس کے اوپر وہ چاروں اقسام مرتبط ہوں گے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. چلیں 9 تدرون ماذا قال ربکم سے ثابت ہوا کہ طالب علم کو بعض ذہن نشین کرانے کے لیے استفہامی انداز اختیار کرنا چاہیے, جائز ہے. بالکل یہ خطاب کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے اسلوب میں سے ایک طریقہ ہے, اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ اگر کوئی عالم کسی متعلم کو, اپنے طالب علم کو مسئلہ سمجھا رہا ہے تو سوالیہ انداز اختیار کر کے اس کو سمجھا سکتا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ تعنت نہ ہو, جی بہت زیادہ بناوٹی نہ ہو. اب ہر مسئلے میں پوچھ رہے ہیں, کھیل مذاق کر دیا, ہنسا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, کا اسلوب اختیار کرنا ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ ہم ہنسی مذاق کر کے سمجھائیں گے بات کو, چٹکلے اس میں بیان کر رہے ہیں, دوسری باتیں لا کر کے بیان کر رہے ہیں. جیسے عام طور پہ لوگوں کی بات ہوتی ہے, جلسہ کر رہے ہیں یا جلسہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں, اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کو وہ فلاں واقعہ ہوا, وہاں یہ واقعہ ہوا, وہاں یہ واقعہ. عوام واقعات سننے کے لیے نہیں بیٹھی ہے. آپ واقعات بتائیے, کتاب و سنت کے بتائیے, قرآنی قصوں کو بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات بتائیے. آپ اپنے واقعات, اور ٹرین میں جا رہے تھے تو یہ ہو گیا, تو فلاں جگہ جا رہے تھے تو وہ ہو گیا, تو فلاں جگہ وہ ہو گیا. وہ سننے کے لیے کون بیٹھا ہے؟ لوگ کتاب و سنت کے پیاسے ہیں, ان کو کتاب و سنت کا علم دینا چاہیے, اور صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ اس باب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کا اسلوب چاہتے تھے, تو کیا آج کل تو لوگ اکثر یہ چاہتے ہیں جہاں تقریر کی محفل میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے یا ڈانس کی محفل میں؟ جی بولیے, کہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے؟ ڈانس والوں میں. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ مشورہ دیجئے لوگوں کو کہ ایک آدھ ناچنے والے کو بھی بلا لیا کیجئے, علماء مقررین کے ساتھ ایک آدھ ناچنے والے کو بھی بلا لیجئے, ناچنے والا بھیڑ جمع کر دے گا, مولوی صاحب تقریر کر دیں گے. ہوگا نہیں. اس دائرے میں رہ کر کے اسلوب اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نے. اب شرابیوں کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایک پیٹی شراب لے کر کے جا رہے ہیں,
ہم شرابیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک بوتل سب میں تقسیم کیا اور اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں، تو یہ اسلوب درست ہے؟ نہیں. بالکل نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفنن ہونا چاہیے اسلوب کے اندر، نہیں، اس دائرے کے اندر رہنا ہے جہاں ٹھٹھا مذاق نہ ہو، ہنسی نہ ہو، کھیل کود نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان ہوتا تھا، جب آپ بیان کرتے تھے تو یوں لگتا تھا سبحکم ومساکم، گویا کہ آپ لوگوں کو کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں. آپ کے رخسار سرخ ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں آپ کی بڑی ہو جاتی تھی، اور آپ لوگوں کے اندر یہ خطاب کرتے تھے. اب آج کل دیکھیے بھیڑ جمع کرنے کے لیے لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ادھر ادھر کے چٹکلے سناتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور کوئی آدمی یہ دلیل نہ پکڑے ایسا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کی رعایت کرتے تھے اور ان کے لیے اسلوب اختیار کرتے تھے، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے. یہ اسلوب نہیں ہے، یہ بھونڈا پن ہے، یہ خطابت کے طریقے سے مذاق ہے، اور یہ عوام الناس کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایسا کرنے سے لوگوں کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. چلیں 10 نوحہ کرنے والیوں کے عذاب و وعید کا علم ہوا. اللہ اکبر. عظیم عظیم عذاب کا تذکرہ ہے جی نوحہ کرنے والیوں کے تعلق سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. حدیث میں تفصیل سے اس کی بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے، لیکن ایک بار پھر اس کو سمجھیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نوحہ کرنے والی بغیر توبہ کے مر گئی والعیاذ باللہ، تو قیامت کے دن وہ لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے اوپر، اور سربال کہتے ہیں یا درع کہتے ہیں اس لباس کو جو آدمی کے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد درع کہتے ہیں قمیص کو، ہے نا. تو قمیص ویسا پہنایا جائے گا جس میں کھجلی ہوگی. تو ایک تو کھجلی، اور اوپر سے قطران کی جلن، اس کی گرمی، اس کے جسم کے اوپر قطران مل دیا جائے گا. اور یہ قطران کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ درخت سے نکلنے والا کوئی مادہ ہے. اونٹ وغیرہ کو جب کھجلی کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو جسم کے اوپر یہ قطران ملتے ہیں. تو اتنا گرم ہوتا ہے، اتنا حرارت والا یہ ہوتا ہے کہ چمڑی کے ساتھ ساتھ ان کی کھجلی کے جو جراثیم ہوتے ہیں اس کو بھی جلا کر کے وہ ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پہ جب ان کے جسم کے اوپر لگایا جائے گا تو وہ کھجلی کے جراثیم کو نہیں جلائے گا، بلکہ ان کے حرارت کے اندر اور ان کے کھجلی کے اندر، ان کے پریشانی کے اندر اور مزید اضافہ کر دے گا. اور یہ قاعدہ ہے جی اللہ رب العالمین کا، غور کیجئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجزاء من جنس العمل، آدمی کا عمل جس طرح سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسی طرح سے دیتا ہے. یہ رونے والیاں جو میت کے اوپر، یا رونے والا یا والیاں جو میت کے اوپر اس طرح سے نوحہ کرتے ہیں، ارد گرد جو میت کے اور رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اس طرح کے رونے سے ان کا بھی کلیجہ جلتا ہے. جلتا ہے نہیں جلتا ہے؟ روز ہو کر کے گھر والے خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. کوئی ایک آئی باہر سے اور شروع ہوئی، اس کے بعد سب اس کے پیچھے پیچھے شروع ہو گیا. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے. جب کوئی آواز اگر آنے لگی زور سے پھر رونے کی تو لوگ پوچھتے ہیں کوئی پھر آیا کیا، کوئی الہ کیا باہر سے، کوئی نیا الہ لگا، ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جی؟ تو یہ چیز یعنی اس طرح کی نوحہ کرنے والیاں، رونے والیاں، اور نوحہ اپنی اصل صفت میں جی ہر رونے والا اس میں داخل نہیں ہوگا. نوحہ کر کے میت کے اوصاف کو بیان کر کے اور سینے سے آواز نکال کر کے کبوتر کی طرح اگر کوئی ویسا روتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اور اس کے جسم کو بھی اللہ رب العالمین کھجلی اور قطران کے ذریعے سے جلائے گا، اس کو تکلیف اور اس کی تکلیف کے اندر اضافہ کرنے کے لیے کہ وہ دنیا کے اندر رو کر کے میت کے گھر والوں کو یا میت کے رشتہ داروں کے کلیجے کو جلایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ویسی جلانے کا عذاب اور جلانے کی سزا اس کو قیامت کے دن دے گا. باب 31 اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد. اب یہاں سے ہم لوگ 31 کتنا 31 نا جی، ہاں 31 نمبر باب میں داخل ہو رہے ہیں.
اس سے پہلے ذرا سی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جی اپنی اس کتاب کو، کتاب التوحید کو، بہت منظم طریقے سے اس کے ابواب کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید کے مقدمات بیان کیا ہمارے سامنے، توحید کا معنی مطلب بتایا، اس کے بعد توحید کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد توحید کے مخالف جو چیزیں ہیں اس کا اجمالی طور پہ تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر دوسرے قسم کی طرف منتقل ہوئے، شرک عملی کو بیان کیا جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور چند ابواب کا تذکرہ اس میں کیا۔ اس کے بعد پھر قسم ثالث کی طرف منتقل ہوئے اور وہ ابواب بتایا جو کفر سے متعلق ہیں اور کفر کے شاخوں سے متعلق ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اکثر اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو درس یہاں سے شروع ہونے والا ہے یا جو ابواب آپ کے سامنے شروع ہونے والے ہیں، ان کا تعلق دلوں کے عبادت سے ہے، یا وہ کفر اور شرک کے مسائل جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یہ مسائل اب آپ کے سامنے آئیں گے، جس کے اندر حب ہے یعنی محبت، خوف، کسی سے ڈرنا، رجا، امید لگائے رکھنا، یہ چیزیں۔ تو عام طور پہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ باریک مسائل ہیں جس کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ محبت کا باب، رجا کا باب، امید لگانے کا باب، تو ان ابواب کو غور سے سمجھیے اور خوب اچھے طریقے سے ان کو جانیے۔ اس کے تعلق سے جو سوالات ہو وہ سوالات کیجئے، اور لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کیجئے، کیونکہ عام طور پہ دلوں کے معاملات کے تعلق سے گفتگو ہم لوگوں کے یہاں بہت کم سننے میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب لوگوں کو جمع فرمایا، تاکہ اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں کے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے توحید کا حق، اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو جان سکیں۔ تو اس سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے علم، اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ امت کے لیے کتنا خیر خواہ تھے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جی، اللہ رب العالمین کا قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اور میں اپنے قسم میں جھوٹا بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ، کہ اگر یہ وہ لوگ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتابوں سے جو سلف امت کی کتابیں ہیں، جن میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اگر یہ لوگ درمیان میں حائل نہ ہوتے یا ان کتابوں کی برائیاں اور ان کی مذمت عوام الناس کے سامنے بیان نہ کرتے، اور عوام الناس دل کھول کر کے ان کتابوں کو اگر پڑھتی اور اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوتی، تو دیکھتے لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی اور لوگ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے، اپنے ایمان کے اندر، اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر وہ مضبوطی محسوس کرتے کہ اس مضبوطی کو متزلزل کرنے والی کوئی چیز اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے نہیں ہوتی۔ لیکن لوگوں نے اس جیسی کتابوں کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، ان کے اوپر دروس کا اہتمام کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا یہ بند کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ توحید کتنا پڑھیں گے، توحید تو ہم لوگ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، قبر وغیرہ نہیں پوجتے ہیں، فاتحہ درود نہیں کرتے ہیں، یعنی درود لگایا ایسی، درود تو ہم لوگ خوب کرتے ہیں، فاتحہ نہیں کرتے ہیں، یا درود تو خوب پڑھتے ہیں، فاتحہ نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو رسم و رواج ہے اس کو نہیں مناتے ہیں، تو ہم لوگ توحید والے مکمل ہو گئے۔ باقی دل کے اندر کے، دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی جو شرک کی غلاظت ہے، اس کو جھانکنے، اس کے طرف جھانکنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے، اس کو بتانے کی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ لہذا آپ شیخ الاسلام کی اس کتاب کے ایمبیسڈر بنیے، اس کے سفیر بنیے، اس کو پھیلائیے، اس کتاب کو عام کیجیے، اس کے مسائل اور اس کے فوائد کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے اور بیان کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیں بسم اللہ۔ ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یہ باب ہے باب قول اللہ تعالی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ سے باب قائم کیا. کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا شریک بنا دیا. یحبونہم، یہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی محبت کے برابر ان لوگوں سے یہ وہ محبت کرتے ہیں. ہم نے بتایا کہ یہ قسم جو یہاں سے ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ ابواب جس میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ باب اور اس کے بعد کے آنے والے باب، یہ اعمال قلوب، دلوں کے اعمال سے متعلق ہے. جیسے حب، محبت، خوف، ڈر، رجا، امید، صبر، یہ سب دل کی عبادتیں ہیں اور ان سے متعلق ہے. اور اس میں یعنی دلوں کے عبادت میں واقع ہونے والے شرک اور دلوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی توحید کی تحقیق کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان ابواب کے اندر بیان کریں گے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابواب ہیں ان کو شرک فی المحبہ، اللہ رب العالمین کی محبت میں شرک، یا یہ کہہ سکتے ہیں محبت العبودیہ، محبت العبودیہ، عبودیت کی محبت کیسی ہونی چاہیے، ایک بندے کی محبت رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے کیسی ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ان ابواب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کرنے والے ہیں. محبت، جی محبت کی کیا تعریف ہے؟ جی کوئی تعریف پڑھے ہیں؟ کسی کو کہا جائے کہ محبت کی ڈیفینیشن بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، محبت ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں کے اندر نہیں ڈھالا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور انسان اس کو اپنی طبیعت سے سمجھتا ہے. کلمات چاہے جتنا بھی آپ بھاری بھرکم استعمال کر لیں، محبت کے معنی کو ادا کرنے سے قاصر رہیں گی. جن لوگوں نے محبت کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے محبت کو مشکل کر دیا ہے، یعنی سمجھنا اور مشکل ہو گیا اس تعریف کے ذریعے سے. اس لیے شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جو انسان کے دل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا لفظوں کے اندر بیان کرنا یہ مشکل ہے. انسان اس کو خود سے سمجھتا ہے، اپنے دل سے اس محبت کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. محبت انسان کی زندگی کے اندر بڑا مقام حاصل ہے جی، اور پوری زندگی اس کی محبت سے معمور ہے، محبت سے پوری زندگی اس کی لگی ہوئی ہے، چاہے جائز محبت ہو یا ناجائز محبت ہو. جائز اور ناجائز محبت کیسے؟ آدمی دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کوئی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے جی؟ اس سے محبت، اس لیے کہ اس کو برائیوں سے محبت ہے، اس لیے کہ اس کو برائیوں سے محبت ہے. یہ ناجائز محبت ہوئی. اور کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دے رہا ہے، اس سردی کے موسم میں بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے مسجد جا رہا ہے، تو یہ محبت کون سی محبت ہوئی؟ جائز، اللہ، جائز محبت ہوئی. اور یہ محبت دراصل وہ خود سے کر رہا ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے. اور جبکہ ناجائز محبت جو ہے وہ دراصل میں اس کو دنیا میں بھی نقصان پہنچانے والی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچانے والی ہے. اس لیے اس باب کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کی جتنی حرکت ہے، جتنی بھی حرکت محبت سے خالی نہیں ہے. آپ لوگ یہاں اس وجہ سے بیٹھے ہیں
کہ اس علم سے محبت ہے آپ کو، اللہ کی توحید سے محبت ہے انشاءاللہ، اس کتاب سے محبت ہے، اس دین سے محبت ہے، اس وجہ سے آپ بیٹھے ہیں۔ اور کوئی آدمی اس وجہ سے نہیں بیٹھا ہے جانتے ہوئے بھی کہ اس کو اس علم سے محبت نہیں ہے، یہی ہو سکتا ہے نا جی؟ جی جی ہے یا نہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا، کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، سورہ مدثر کی آیت ہے۔ اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلے ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ 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 اللہ